آپ یہ نوٹس کیجیے گا لائف میں, whenever you give more time to قرآن, آپ کے اس دن میں مزید برکت ہوگی, آپ کے مزید کام ہونے شروع ہو جائیں گے, حالانکہ آپ نے قرآن کو ٹائم دیا ہے. You have spent a portion of your day reading قرآن. تو ہونا کیا چاہیے تھا, اس دن میں کم ٹائم بچنا چاہیے تھا اور کم کام ہونا چاہیے تھے, لیکن یو فیل کہ میرے اس دن میں اور زیادہ کام ہوئے ہیں, میرے میں عجیب سی انرجی فیل ہوئی ہے. آپ سنن روابط جو 12 رکھتے ہیں وہ ذرا پڑھنا شروع کریں. ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ذرا پڑھنا تو شروع کریں, اور پھر دیکھیں کہ میرے دنیا کے کام کس طرح سے ہوتے چلے جاتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایمان ہے نا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم, یہ جو ایمان ہے نا تمہارے اندر موجود ہے ایسے کپڑے کی طرح, کما یخلق الثوب, جس طرح یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, یہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, ریوائیو کرتے رہیں. جس طرح سے ایک کپڑا اگر میں یہ شرٹ اگلے سال تک پہن کے رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ شرٹ کہیں سے پھٹ رہی ہے, کہیں سے لوز ہو رہی ہے اور بوسیدہ اور بدبودار ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایمان جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ پرانا ہوتا جاتا ہے, جیسے شرٹ پرانی ہوتی جاتی ہے. جب تک میں اس کو دھوں گا نہیں, اس کو ڈرائی کلیننگ کے لیے نہیں بھیجاؤں گا, اس کو آئرننگ کے لیے نہیں دوں گا, تب تک یہ ریوائیو نہیں ہوگی. اسی طرح سے جب تک میں اپنے ایمان پہ کام نہیں کروں گا, اس کو ریوائیو نہیں کروں گا, یہ تازہ نہیں ہوگا, آٹومیٹکلی کہیں سے نہیں آئے گا یہ, کیونکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے گفٹ تھی, لیکن کنسسٹنسی استقامہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ محنت کرنے سے ملتا ہے, یہ محنت کرنے سے ملتا ہے. So it's important to revive our ایمان, اور اللہ کے نے سولوشن بتا دیا, فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کی تجدید کرے. اور ایمان کی تجدید ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ by reading the book of Allah subhanahu wa ta'ala, by doing ذکر, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. نماز سے پہلے 15 منٹ قرآن پڑھیں, ہر نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے دعا کریں. معمول بنانا کہ میں نے ہر نماز سے پہلے 15 منٹ قرآن پڑھنا ہے, ہر نماز کے 20 منٹ بعد تک میں نے دعا کرتے رہنی ہے. And you know, divide your bigger task into smaller tasks, جو کہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ پہ کام کرنے میں. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, learn deen, محفلوں میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کی کمپنی بیٹھیں, ریڈ حدیث, ریڈ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ریاض الصالحین, ریڈ these books انشاءاللہ تعالی to ان یجدد الایمان فی قلوبکم, to revive the iman in your hearts, because worship is a way of life. worship کا تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں تھا, بلکہ it's a way of life. The second point, so the first point was worship is important and it's a way of life. یہ ہمارا پورا روڈ میپ ہے, ہم نے اپنی زندگی اس پہ گزارنی ہے, to give life to our life انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز is repentance is a way of life. repentance, توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا, یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے. repentance یاد رکھیں صرف sinners کا کام نہیں ہے, صرف گناہگار لوگ repentance نہیں مانگتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو توبہ نہیں کرے گا, جو گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا, وہ ظالموں میں سے ہے. So we should be asking for repentance every day. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں یا ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے. یہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا. یہ امام الانبیاء ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت کا سب سے افضل درجہ ریزرو کیا, جس کا نام الوسیلہ ہے یا مقام محمود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ ریپینٹنس مانگ رہے ہیں. کیا اللہ کے گناہ کرتے تھے؟ بھائی اعوذ باللہ, یہ الفاظ کہنا ہی مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک, معصوم, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, کوئی ان سے بھول چوک ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی وہیں پہ اصلاح کر دیتے ہیں. تو انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا, نہ وہ گناہ کرتے ہیں. اور گناہ ہو جائے ان سے, جیسے یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر وہ چھوڑ کے آگے, ان سے غلطی ہو گئی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے معاملے کو وہیں پہ ریکٹیفائی کر دیا. They don't die upon sins. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 دفعہ توبہ مانگ رہے ہیں, تو ہمیں کتنی دفعہ مانگنی چاہیے؟ اور جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے, fasting is توبہ. You're like, why fasting? How come it's توبہ? Let me explain to you. آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے, وہاں پہ لائف انجوائے کر رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے اس درخت سے نہیں کھانا. لیکن جب شیطان آیا اور وسوسہ دیا تو کھا لیا,
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا, دار السلام سے, دا ہاؤس آف پیس سے کہاں بھیج دیا؟ اس دنیا میں, وچ از لائف آف ڈپریشن اینڈ اینزائٹیز اینڈ ہارڈ ورک, مشکل زندگی میں بھیج دیا. اور پھر روزے فرض کر دیے, روزے تمام لوگوں میں فرض کر دیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پہ بھی تمام قوموں پہ روزے فرض کر دیے. As a tawbah and as a repentance of eating something bad, taking in mouth something haram, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے as a repentance, as a tawbah, تمام موضوع پہ قوموں پہ روزے فرض کر دیے. So it is a tawbah which we do, جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں. What about subhanallah eating haram money from your neighbor, مال گھسیٹ کے کھانا, سود کھانا, اپنے بھائی کا گوشت کھانا, مردار کا گوشت کھانا غیبت کر کے. وہ تو جنت کا ایک پھل تھا جس کو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا, اس سے کسی کو نقصان نہیں تھا, لیکن still it was a sin, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا اور روزے فرض کر دیے, اور ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں. What about the sin which harms people as well? کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, حرام, جھوٹ بول کے مال بیچنا اور اس کو کھا لینا. اللہ اکبر. Should we be repenting on our sins? ایک شخص جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, 30 دن روزے رکھے, لیکن پھر رمضان کے بعد وہ پھر سے جھوٹ بول کے کما رہا ہے, وہ پھر سے لوگوں کا مال گھسیٹ رہا ہے اور اس کو ہڑپ کر رہا ہے اور جھوٹ بول کے وہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. What about this person? How will answer Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ میں نے رمضان کے روزے تو رکھے for the sin that Adam did, لیکن میں رمضان کے بعد پھر سے اپنی زندگی کو گناہوں سے بھر دیا. سبحان اللہ. یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں یاد دلانی چاہیے کہ we should be fasting from sins as well. We should be fasting from the sins of mouth, from the sins of ears and the sins of tongue as well. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی طرف سچے ذریعے, سچی طرح سے توبہ کرو, ٹرو ریپینٹنس کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے, سچی توبہ کرو اپنے رب کے سامنے. اور یہ کیا, اس سے پہلے کچھ آیات میں آتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور 2 آیت بعد قرآن کی ایت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کرو. اگر تم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے, تم واقعی میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو, تو تم یہ کام کرو. And that is the reason why we fast 6 days of Shawwal as well, تاکہ پورے سال کے فاسٹ لکھے جائیں. 30 دن رمضان کی فاسٹ, لیکن ہمیں ایک اجر پہ, ہم ایک نیکی پہ کم از کم ہمیں 10 ریوارڈ ملتے ہیں, right? So if we fast the 30 days of Ramadan, 1 month from Ramadan, which become 10 months in a year, at least 10 rewards ملتے ہیں ہمیں ایک نیکی کے. 10 مہینے ہو گئے, اور سال کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ 6 روزے جو اور رکھ لے شوال میں, it is as if he has fasted for the whole 1 year, which means when you come to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, you can say کہ یا اللہ میں سارے سال روزے رکھ کے آیا ہوں, میں ساری زندگی اپنے روزے رکھ کے آیا ہوں, تو آپ مجھے معاف کر دیں. And this is a way of true repentance.